اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا ذات پروردگار عالم کے لیے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، SN TV MS پروڈکشن کی جانب سے ایک اور پروگرام لے کر ماہ رمضان کریم کا رمضان کریم اسپیشل ٹرانسمیشن کا ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں سبین زہرا نقوی شاعر اہل بیت نوحہ منقبت خان حاضر ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ معزز مہمانان گرامی شریک ہیں، اور جن کا میں آپ سے تعارف کراتی چلوں۔ محترمہ ذاکرہ اہل بیت، مشہور و معروف اسکالر سیدہ شیری زیدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ محترمہ شیری زیدی صاحبہ، آپ نے بہت ہی اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے، جزاک اللہ۔ بھی آپ کی اس بارگاہ کو، اپنی بارگاہ میں آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائیں۔ اور ہمارے ساتھ ایک اور مہمان منقبت خوان فضا مہدی بھی موجود ہیں۔ ابھی کچھ نیٹ ایشو ہے، شاید وہ آ جائیں تو پھر ان سے آپ کا تعارف دوبارہ سے کرا دیں گے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے اس بات سے کہ مولا متقیان امام المبین یعقوب الدین امام مبین سے کسی نے پوچھا، مولا امام علی سے کسی نے پوچھا کہ کسی بھی انسان کی سب سے بڑی کیا خوبی ہوتی ہے، اور یہ کیسے جانا جا سکتا ہے کہ وہ انسان کتنا اہم ہے؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، احساس، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ذمہ داری ہے وہ اتنا ہی اہم ہے۔ کیا کہنے میرے مولا کا کہ مولا نے اس ایک بات پہ پوری بات کو واضح کر دیا کہ پورے انسان کی شخصیت اس بات پر محیط ہے کہ وہ کس طرح اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے۔ ایسے انسان، ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اور ایک شیعہ مسلم ہونے کے ناطے، اہل بیت کا ماننے والا ہونے کے ناطے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہر حوالے سے، ہر پہلو سے اس کی ذمہ داریوں سے نہایت ہی اہم بناتی ہیں۔ آئیے ہم محترمہ شیری زیدی صاحبہ کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ محترمہ شیری صاحبہ، آپ یہ بتائیے کہ رمضان کریم کی اہمیت قرآن کے حوالے سے کیا ہے اور اہل بیت اطہار کے فرامین کے مطابق کیا ہے؟ جی شیری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ تمام دیکھنے والوں کو اور سبین زہرا آپ کو السلام علیکم اور سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک ہے، اور ایسا مہینہ کہ خاص طور پر جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ قرآن میں کسی مہینے کا نام نہیں لیا گیا سوائے شہر اللہ کے، رمضان الکریم کے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے سلسلے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے، یعنی شعبان کے بالکل اختتام کا وقت تھا، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ بہت ہی جامع، مختصر تھا لیکن جامع تھا، اور ایسا حسین خطبہ کہ جو ہم سب کو یہ بتاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ انسان کو اللہ نے جب ماہ رمضان عطا کیا ہے، جیسے کہ چوتھے امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اپنی دعا میں ارشاد فرمایا صحیفہ سجادیہ کی، بڑا پیارا جملہ ہے، اے خدا تیری حمد ہے اس بات پر کہ تو نے اپنے راستوں میں سے ایک راستہ ماہ رمضان کریم کو قرار دیا ہے، یعنی خدا تک پہنچنے کا جو ایک راستہ ہے وہ رمضان المبارک ہے۔ اور ایسا حسین مہینہ کہ جس کے لیے رسول اللہ نے جو خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا، انسان اس خطبے کے ذریعے خاص طور پر اپنی اہمیت کو سمجھ لے کہ وہ کس رب العالمین کی جانب مہمان بن کے جا رہا ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگو جان لو تمہاری طرف بڑھ رہا ہے اللہ کا مہینہ، اور جو تنہا نہیں آ رہا بلکہ اپنے ساتھ تحائف لے کر آ رہا ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، دعاؤں کی قبولیت بھی ہے۔ اور یہاں آ کے حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں تمہیں بلایا گیا ہے ضیافت الہی کی جانب۔ اب انسان کی عقل اس بات سے
اس بات کو سمجھنے سے بے قاصر ہے کہ ضیافت الہی کیا ہے. اس کو اگر سمجھیں، اور علماء بیان فرماتے ہیں ضیافت الہی یعنی ایک عام مہمان بھی اگر کسی کے پاس جاتا ہے اور اس کا میزبان بہت اچھا ہو تو مہمان ظاہر ہے اس کی بھرپور طریقے سے خدمت میں پہنچ جاتا ہے، سبحان اور اللہ، اس بے کی شک، میزبانی بہترین طریقے سے کوئی انسان کر دے تو یہ کمال ہے. لیکن ماہ رمضان وہ مہینہ کہ جس مہینے میں کوئی اور نہیں، عام بشر نہیں، بلکہ رب العالمین پوری رحمانیت کے ساتھ میدان میں موجود ہے اور انسان کا استقبال کر رہا ہے اور اسے کرامت عطا کر رہا ہے. اور خود اس خطبے میں حضور اکرم نے جو ارشاد فرمایا، یعنی ہم سب یہ جانتے ہیں کہ انسان جس ٹریک پہ جاتا ہے وہ ٹریک ظاہر ہے کہ دنیا کا نظام اس طرح سے ہے کہ شیطان ظاہر ہے کہ چاہتا ہے کہ انسان کو جہنم کی جانب لے جائے، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں. اور خدا چاہتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی طرح سے بہشتی بن جائے، جنتی بن جائے. اور یہاں میں ایک بہت ہی خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی بے کہ شک، بے علماء شک، بیان فرماتے ہیں کہ جب اول خلقت تھی اور جناب آدم نبی اللہ ہیں، جب جناب آدم کو جنت میں موجود تھے اور شیطان نے بہکایا تو اس موقع پر کس کے ذریعے سے بہکایا؟ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ شکم کے ذریعے سے، یعنی ایک درخت تھا جس کی جانب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا اور جناب آدم نے ترک اولا کر دیا. تو ظاہر ہے کہ شیطان نے جب یہ دیکھا کہ جب انسان کھائے گا شکم کے ذریعے سے تو پھر شیطان زیادہ تیزی کے ساتھ انسان کو بہکا سکتا ہے. لیکن خدا نے بالکل اس کے مقابل ایک ماہ رمضان ہمیں قرار دیا کہ اس میں انسان کو بھوکا رہنا ہے. بے شک، شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شکم کے ذریعے سے ہی بہکائے، لیکن اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے ماہ رمضان ہم سب کو عطا کیا ہے. اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اس میں جو واجب ترین عمل ہے وہ روزہ رکھنا ہے. اور روزے میں کیا ہے کہ انسان اپنے شکم کو خالی رکھے اور اپنے خواہشات نفسانی کو کنٹرول کرے. یعنی خدا سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر شیطان انسان کو شکم کے ذریعے سے بلندی سے پستی پر لے جا سکتا ہے تو خداوند عالم اسی انسان کو اسی شکم کے ذریعے سے بلندیوں پر لے جا سکتا ہے. واہ واہ، لہٰذا یہ بے بہت شک، بے اہم شک، ترین نقطہ ہے. اور خود جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک، معراج پر گئے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جانتے ہو کہ خدا کا قرب حاصل کرنے کا کون سا راستہ ہے؟ تو اس موقع پر بھی خدا نے جواب دیا کہ اگر کوئی انسان اپنے شکم کو کنٹرول میں رکھے گا، یعنی کم کھائے گا، تو یہ انسان کی صحیح، معراج عبادت ہے، پہ انسان خلل نہیں کو آئے، بے شک، معنویت، ہاں عبادت میں خلل نہیں آئے گا اور انسان کو معنویت نصیب ہوگی. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہماری روح پروردگار عالم کی بارگاہ میں بلند و بالا ہو جائے تو خدا نے ایک طریقہ قرار دیا ہے کہ انسان اپنے شکم کو اور خود اپنی خواہشات نفسانی کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں آگے بڑھتا چلا جائے. اور ہم سب یہ بات بھی جانتے ہیں کہ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے، ہر چیز کا روزہ ہے، ایک ایک عضو بدن کا روزہ ہے. اور اسی لیے روایات کے جملے اور خطبہ شعبانیہ کے جملے کہ انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، اس کے کانوں کا بھی روزہ ہے، اس کے قدموں کا بھی روزہ ہے، اس کے شکم کا بھی روزہ ہے. لہٰذا ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے تمام خواہشات نفسانی پر انسان کنٹرول کرے تو خدا کی بارگاہ میں اس کا مقام بلند و بالا ہے. اور واقعاً یہ ایک ٹریننگ ہے کہ خدا کی جانب کیسے انسان نے اپنے قدموں کو آگے بڑھانا ہے. بے شک. شیز علی اس بارے میں بھی کچھ بیان فرمائیے کہ تمام جو فرائض ہیں، دن اور رات کے جو احکام ہیں، روزہ کھولنے کے آداب ہیں، سحری کے آداب ہیں، اور اس ساری چیزوں کو لے کر رمضان الکریم کی برکتیں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ محبت امیر المومنین مولا کائنات کس طرح کام کرتی ہے اور مولا سبحان اللہ. کائنات کی محبت کے ساتھ یہ عبادت کس درجہ معراج پر پہنچ جاتی ہے، اس بارے میں بیان فرمائیے. سبحان اللہ، بہت ہی پیارا سوال. اور جناب امیر کی مودت اور محبت سے ہمارے دل سرشار ہیں کہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتی چلوں کہ ہم سب جانتے ہیں، معروف حدیث ہے
کہ امام نے فرمایا جب تم اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرو، معروف ہے تو کیا کرو، اپنی ماں کو دعا دو. یہاں پر جملوں پر ذرا غور فرمائیے، یہ نہیں کہا کہ جب جی تم بالکل. ہماری محبت کو محسوس کرو، بلکہ فرمایا محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرو. یعنی کیا مطلب، جب بھی دنیا میں انسان گھبراہٹ کا شکار ہو، تپش کا شکار ہو، کہیں کوئی راستہ نہ مل رہا ہو، تو حدیث نے کہا آگے بڑھ کر جب بھی کبھی تم ہماری محبت کی ٹھنڈک کو، یعنی سمجھ میں آتا ہے یہ محبت وہ ہے جو انسان کو ٹھنڈک نصیب کرتی ہے. جب انسان مشکلات میں گھرا ہوا ہو، کہیں سے نجات کا راستہ نہ ملے، تو یہی وہ محبت ہے کہ جو انسان کو سکون اور اطمینان نصیب کرتی ہے. اور خود دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ولایت اہل بیت ہے. سوال کیا مولا اس میں افضل کیا ہے؟ کہا ولایتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی ولایت سب سے افضل ہے. اگر ولایت ہے تو نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، اور انسان کے تمام اعمال خدا کی بارگاہ میں قبول ہیں. اور خود ماہ رمضان کریم ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. تو اس زاویے سے بھی ہم ذرا دیکھیں کہ سارے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوتوں کو انجام دے رہے ہیں، لیکن اگر دل محبت جناب امیر سے خالی ہے تو کسی عبادت کا فائدہ نہیں ہے. خود روایت میں ملتا ہے، ہم سب نے اس واقعے کو بارہا سنا کہ جب جناب قمبر جا رہے ہیں، جناب امیر ساتھ ساتھ ہیں اور نماز فجر کا وقت قریب ہے، اور ایسے میں جیسے ہی داخل ہو رہے ہیں مسجد کی جانب جانا چاہتے ہیں، گلیوں سے گزر رہے ہیں، جناب قمبر نے سنا کہ کوفے کی ایک گلی سے کسی قاری کی تلاوت کی صدا بلند ہو رہی ہے اور ایسا لہن ہے. تو ایک مرتبہ جناب قمبر وہ شخصیت ہیں، جناب قمبر نے ایک مرتبہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں امیر المومنین اس کی تلاوت کو مزید سننا چاہتا ہوں. تو امیر المومنین نے پلٹ کر ایک جملہ کہا قمبر یاد رکھو اس کی تلاوت اسے کوئی فائدہ دینے والی نہیں. جناب قمبر پریشان ہے. ایک مرتبہ وہ وقت آیا کہ مسجد میں پہنچ گئے، یہاں تک کہ نماز تمام ہوئی، اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ وہ موقع کہ جب جناب امیر المؤمنین کے گرد پروانے جمع ہیں اور سوال و جواب کا سلسلہ ہے. تو اتنے میں جناب قمبر کو امیر المومنین نے دیکھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے قمبر تمہیں تمہارے سوال کا جواب ملا یا نہیں؟ کہا اے مولا آپ بتائیے کیا آپ بیان فرمانا چاہتے ہیں؟ تو اس موقع پر جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ جس قاری کی تلاوت تم سن رہے تھے، اور ہم سب جانتے ہیں اس سے پہلے وہ جملہ کہ جو جناب قمبر نے اس شخص سے پوچھا تھا کہ خدا کی توحید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اور نبوت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اور امامت کے بارے میں، سب کو قبول کرتا گیا. اور جب ولایت کا سوال آیا کہتا ہے کہ میں کسی ولایت کا ماننے والا نہیں ہوں. تو اس موقع پر جب واپس پہنچے ہیں تو امیر المومنین سوال کرتے ہیں قمبر تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا؟ ایک مرتبہ وہ مرحلہ آیا کہ قمبر نے اس جملے کو سننا تھا، مسکرانے لگے. امیر المومنین کہتے ہیں جب عالم ارواح میں وہ موقع آیا تھا کہ جب میری ولایت کو پیش کیا گیا تھا تو اس موقع پر میں نے سب کی آواز سنی، لیکن اس نے میری ولایت کا اقرار نہیں کیا تھا. یعنی ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جو عالم ارواح میں بھی ساری صداؤں کے سننے والے ہیں، منصوص من اللہ ہے. ظاہر ہے کہ امامت کا عہدہ معمولی نہیں ہے، اور خاص طور پر یہ جو ہمیں روایت ملتی ہے 5ویں امام سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، لیکن جس کثرت کے ساتھ اس ولایت کے بارے میں بہت زیادہ پیش کی گئی، اس ولایت کو اس ولایت کے علاوہ کسی عبادت میں اتنی زیادہ کثرت موجود نہیں ہے جتنا ولایت پر زور دیا گیا ہے. لہٰذا اگر ولایت ہے تو انسان کے تمام اعمال خدا کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہیں، اور خدا انشاءاللہ ہمارے دلوں میں جناب امیر المومنین کی محبت میں مزید اضافہ فرمائے اور یہ محبت بڑھتی رہے، کبھی کم نہ ہو. اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت ہے
کیا کہہ میں رہے ہیں، اسے سبحان اللہ. بار بار دہراتی ہوں، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے تو ضروری ہے کہ قرآنی نکات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں آپ کے اسپیس سے، کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ. کیا کہہ رہے یعنی ہیں. جو ایمان بہت لا خوب. چکے ہیں وہ کیسے ایمان لائیں؟ مثال کے طور پر جو کمرے میں آ گئے ہیں وہ کمرے میں آئے، جو کمرے میں آ گئے ہیں وہ کیسے کمرے میں آئے؟ علماء فرماتے ہیں کہ مادیت میں گنجائش ختم ہو جاتی ہے لیکن معنویت میں ہمیشہ گنجائش باقی رہتی ہے. اگر اس کمرے میں ہم لائٹوں کو لگا دیں اور بہت زیادہ لائٹنگ کر دیں تو نور مزید بڑھتا چلا جائے گا. اسی طرح ولایت ہے، اسی طرح ایمان ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر بڑھتی چلی جائیں تو اس میں کمی آنے والی نہیں ہے. لہٰذا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری محبت اور ہمارا ایمان اور ہماری ولایت کچھ اور ہے، لیکن جو جناب قمبر کی دل میں امیر المومنین کی ولایت ہے وہ سبحان کچھ اللہ. اور ہے. جو جناب بے شک بے مالک شک. اشتر کے دل میں جناب امیر المومنین کی ولایت کیا ہے، کہہ رہے ہیں. محبت ہے اور وہ جذبہ ہے وہ کچھ اور ہے. لہٰذا جتنا اس سمندر میں انسان آگے بڑھے گا اتنا ہی زیادہ خدا اسے معراج اور کمال عطا کرتا چلا جائے گا. کیا کہنے، سبحان اللہ. جزاک اللہ شیری زیدی صاحبہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ولایت کو اور رمضان کو بیان فرمایا. اب کچھ اور سوال میں آپ سے لوں گی، تھوڑا سا وقفہ آپ سے چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ مکتبۃ خوان فضا مہدی صاحبہ موجود ہیں. چھوٹی سی ہماری مدح خان ہے یہ. اور فضا مہدی صاحبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ فضا، السلام علیکم. فضا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ فضا مہدی، فضا اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے. شیریں، آپ کو فضا کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ چلے، رہی. جب تک فضا کو آواز پہنچتی ہے میں ایک کال سے امام کے ایک اور سوال کی طرف آپ کے ساتھ چلتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مولا کائنات سے مخاطب ہو کے سرکار فرما رہے ہیں، آپ بہت بہتر اس بات کو ڈیفائن کر سکیں گی. سرکار فرماتے ہیں، اے علی، اگر میری امت میں کوئی یا میری امت متواتر روزے رکھے اور روزے رکھتے رکھتے سوکھی ہوئی ٹہنیوں کی طرح منحنی نہیں ہو جائے اور نماز پڑھتے پڑھتے سوکھی لکڑیوں کی طرح بن جائے، لیکن اس کے دل میں اگر تیری طرف سے بغض ہو اور تیری طرف سے بغض ہے تو خدا ان لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا. بس اس بے بیان شک ارشاد رسالت مآب کے حدیث رسول کے مطابق آپ کیا فرمائیں گی کہ ہمیں کس طریقے سے ایک اور کال کے ساتھ اور امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہر روز روزے رکھنے کا ثواب تمہارے اعمال میں ہو جائے. اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم روزے چھوڑ دیں، مگر امام فرما رہے ہیں کہ ثواب کیا ہے کہ اگر تم لوگوں کو وقت کے ایمان کی معرفت سے آگاہ کرو تو تمہیں ہر روز روزے کا ثواب ہے. بیان سبحان فرمائیے. اللہ. بے شک بے شک ایسا ہی ہے، حق ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ امامت ہے جس کا جو ذکر ہے وہ جناب ابراہیم نے کیا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کس طرح کہ جب آپ نے امتحانات دے دیے تو امتحانات کے بعد آپ کو امامت کا عہدہ ملا اور خدا سے سوال کیا کہ یہ عہدہ اے خدا تو میری نسل میں بھی قرار دے. تو ظاہر ہے کہ اگر یہ عہدہ اس انداز کا نہ ہوتا تو جناب ابراہیم اس سوال کو نہ کرتے. لہٰذا امام خود جناب ابراہیم کا نبوت خلیل اللہ ہونے کے بعد اس امامت کے بارے میں سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے یہ معمولی عہدہ نہیں ہے، یہ پاک و طاہر عہدہ ہے، یہ منصوص من اللہ ہے کہ خدا جسے چاہے عطا کرتا ہے اور خدا جسے چاہے امامت سے منسلک کر دیتا ہے. اور خود جناب امیر المومنین کی محبت، وہ محبت کہ شاید غالباً حسین اکبر صاحب کا شعر تھا کہ کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب مجھے، کیا بتاؤں کیسا لطف اس طرح جینے میں ہے، لوگ تو لفظوں کا حیدر کیا سن کے کہنے، دشمن ہو گئے، سبحان اللہ، وہ علی کس کو سبحان اللہ. سناؤں جو میرے سینے میں ہے.
لہٰذا جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی محبت سے انسان منسلک رہے تو اس کی تمام اعمال کی قبولیت کی یہ دلیل ہے کہ انسان خود اس محبت سے وابستہ ہے. لیکن ہاں اگر اس محبت کو خدا نے انسان کو عطا کر دیا ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس محبت کے ذریعے سے انسان بڑے بڑے کمال اور عروج کو حاصل کر سکتا ہے. لیکن شرط وہی ہے کہ انسان محبت کے ساتھ ساتھ جناب امیر المومنین کی سیرت اور ان کا جو لائف اسٹائل ہے اسے بھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے. اور جیسے کہ خود روایت میں جملہ ملتا ہے کہ یہ اعمال بلکہ خود جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم سب جانتے ہیں جب زرارہ گئے تھے حاکم شام کے پاس، خود نہج البلاغہ میں موجود ہے. بے شک بے شک. جیسے ہی پہنچتے ہیں تو اس موقع پر حاکم شام نے کہا کہ جناب امیر المومنین کی محبت تمہارے دل میں موجود ہے، بڑے قصیدے بیان کرتے ہو، آج میرے دربار میں آئے ہو، آج کچھ کہو علی کے لیے. تو یہ واقعی زرارہ جیسوں کا کام ہے، دشمن کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امیر المؤمنین کے فضائل بیان کرنا یہ عام انسان کے بس کا کام نہیں ہے. جیسے ہی پہنچتے ہیں اور جملہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر جناب زرارہ بہت سی امیر المومنین کی فضیلتیں بیان کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے آپ اسد اللہ ہیں، آپ شیر خدا ہیں، آپ قاتل مرحب و انتر ہیں، آپ فاتح بدر و حنین ہیں. لیکن جناب زرارہ نے اس دربار میں امیر المومنین کی جس فضیلت کا انتخاب کیا وہ کون سی فضیلت ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رات کا وقت ہے، ساری دنیا سو چکی ہے، لیکن میرا مولا محراب عبادت میں کھڑا ہے، ایسے تڑپ رہا ہے جیسے سانپ کا کانٹا تڑپا کرتا ہے، اور تڑپ تڑپ کر ایک جملہ کہتا ہے یقول من قلت الزاد و طول السفر. امیر المومنین کہتے ہیں محراب عبادت میں کھڑے ہو کر جب ساری دنیا سو رہی ہے لیکن امیر المومنین کے جملے اے پروردگارا تجھ تک پہنچنے کے لیے سفر بڑا طولانی ہے لیکن علی کے پاس سامان سفر بہت ہی قلیل ہے. اور ہمارا یعنی وہ امیر المؤمنین جس کے صدقے میں کائنات ہے، جس کی محبت انسان کو کمال پر لے جائے، اس امیر المؤمنین کا جملہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، وہ علی اگر خدا کی بارگاہ میں آ کر جملہ کہہ دے پروردگار تجھ تک پہنچنے کے لیے سفر بڑا طولانی ہے، میرے پاس سامان سفر بہت قلیل ہے. لہذا ہمارے پاس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم نے اپنی آخرت کے لیے کون سی چیزوں کو آمادہ کیا ہے. خود روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب عیسیٰ نے جناب مریم ان کی والدہ کا جب رحلت ہو چکی ہے، انتقال کر چکی ہیں، تو ایک مرتبہ سوال کیا کہ اے مادر گرامی آپ بارگاہ الہی میں پہنچ چکی ہیں، لیکن اتنا بتائیے کوئی خواہش ہے، کوئی آرزو ہے کہ جو آپ چاہتی ہیں اگر میں دنیا میں جاتی تو اس کو انجام دیتی؟ تو جناب مریم مادر عیسیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ خدا مجھے موقع دے کہ میں واپس دنیا میں جاؤں تو دو چیزوں کو انجام دوں. کون سی دو چیزیں؟ ہمیں ابھی خدا کی جانب سے مہلت دی گئی ہے، ہمارا اعمال نامہ ابھی کھلا ہے. جناب مریم ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں دنیا میں جاؤں، میں چاہتی ہوں دنیا میں جاؤں دو اعمال انجام دوں. کون کون سے دو اعمال کا؟ پہلا عمل کہ خدا گرمی کے سخت گرمی کے دنوں میں مجھے موقع دے کہ میں ماہ رمضان کے روزے رکھوں، اور فرمایا سخت سردی میں خدا مجھے یہ موقع دے کہ میں وضو کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں مصلی عبادت پر جاؤں. لہٰذا خود جو اتنی افضل جنت کی خاص خواتین میں سے ایک خاتون جناب مریم ہے، تو ان کا یہ جملہ تو پھر انسان دیکھے کہ ہماری حیثیت کیا ہے ان بندوں کے سامنے. لہٰذا ضروری ہے کہ اگر یہ محبت ہے تو انشاءاللہ کہ ہم اس محبت سے صحیح طریقے سے فیضیاب ہو سکیں اور صحیح طریقے سے جناب امیر المومنین کے دل کو شاد اور راضی کر سکیں انشاءاللہ. کیا کہنے، جزاک اللہ شیری، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا. اور کیا کہنے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ولایت علی تو وہ نعمت ہے، ولایت علی تو وہ نعمت ہے کہ جس پہ ہر سانس کہتی ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. بے شک
شک ایسا ہی ہے، ولایت جناب امیر المؤمنین، ظاہر ہے کہ وہ ولایت کے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ قرآن کا سورہ جزاک اللہ۔ سورہ رحمان، یہ خود اس سورے میں خدا نے پنجتن کا ذکر کیا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان ان کی قدر و بے منزلت شک کو سمجھے۔ جی بے شک بے شک، وجہ فرمایا شیری، بہت بہت شکریہ۔ اور آخر میں ہم آپ سے دعا لیں گے۔ فضا مہدی صاحبہ تو میرا خیال ہے ان کا آج کل بہت نیٹ ایشو ہو رہا ہے، اور کل کے پروگرام میں بھی ہمارے تھوڑا نیٹ کا پرابلم رہا تھا۔ تنی فضا بھی شاید تھوڑی دیر میں آ جائیں، چلے اس سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں ہے، آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ایک کلام پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سے دعائیہ کلمات لیں گے۔ اور میرے نانا شاعر اہل بیت محبت علی جلالوی ارشاد فرماتے ہیں، مرحوم مولا ان کے درجات بلند فرمائے، تمام شہیدان ملت جعفریہ اور تمام شہیدوں کے تمام مومنین و مومنات کے درجات کو مالک بلند فرمائے۔ اس ماہ رمضان میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سی ہماری عبادات ہمارے مرحومین کو مکمل اور بڑا ثواب بن کر عالم ارواح میں ملے انشاءاللہ العزیز۔ اور وہ بیان فرماتے ہیں، جانشین احمد مختار ہے، جانشین احمد مختار ہے، وعد پیغمبر علی سردار ہے، وعد پیغمبر علی سردار ہے۔ اور اے محبت جانے کیوں کٹتے ہیں لوگ، اے محبت جانے کیوں کٹتے ہیں لوگ، کیا علی کا نام ہی تلوار ہے، کیا علی کا نام ہی تلوار ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور غازی عباس مولا کا اپنا ہی لکھا ہوا ایک کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ سرکار علمدار کی شان میں بلند ترین علیہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ فلک کا قمر دے رہا ہے سلامی، جبیں کو جھکا کر علی کے قمر کو وفا کے بولی، در فاطمہ پہ ذرا میں بھی دیکھوں وفا کے شجر کو، سبحان اللہ وفا کے بولی، در فاطمہ پہ ذرا میں بھی دیکھوں وفا کے شجر کو، رکھے نام جس کا خدا جیسا لا، پدر جس کا ہے دو عالم کا مولا، سبحان اللہ رکھے نام جس کا خدا جیسا لا، پدر جس کا ہے دو عالم کا مولا، میری کیا ہے ہستی میں ثنا ان کے لکھوں، بس عباس لکھ کے جھکا دوں نظر کو، واہ 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 سبحان اللہ۔ کیا ہے ہستی میں ثنا ان کے لکھوں، بس عباس لکھ کے جھکا دوں نظر کو، دلوں کی بلندی پہ لگا ہے یہ پرچم، وفاؤں کا غازی کی سلاح ہے یہ پرچم، ہر ایک پاک دل پہ لگا ہے یہ پرچم، وفاؤں کا غازی کی سلاح ہے یہ پرچم، حکومت ہے عباس کی دو جہاں پر، جہاں چاہو بڑھ کے اٹھا لو نظر کو۔ اور فضا مہدی ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے۔ فضا ویلکم بیک ان آور شو، ان آور رمضان کریم اسپیشل پروگرام۔ میں آپ سے کلام لیتی ہوں، اس کو بس ایک مصرع اور پیش کر دوں۔
इमामत कमर सा न पाया गरचे वो महराज पाए अलमदार बनके इमामत कमर सा न पाया गरचे वो महराज पाई अलमदार बनके लक़ब बख्शा बाबुल हवाइज करब ने शहजादियों मुल बनी के पिसे को बख्शा बाबुल हवाइज करब ने शहजादियों मुल बनी के पिसे को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। फिजा मेहदी, फिजा आप हमें सुनाइए कलाम कोई जो आपने मौला की बारगाह में पेश कीजिए मनकबर। जी फिजा। हुसैन ने तस्बीहों में वफा वफा कह के पाया हाजी हुसैन ने तस्बीहों में वफा वफा कह के चेहरा हाजी का चूमती है आलिया भी खुदा खुदा कह के पाया हाजी हुसैन ने सुभान अल्लाह। तेरे लब पे मेरी गवाही है क्या तबीयत में तू इलाही है बन के ज़हरा बुलाऊंगी तुम्हें गाजी रिदा रिदा कह के पाया हाजी हुसैन ने सबको मुश्किल से जो बचाता है खुद खुदा के जो काम आता है लोरी देता है वो अली तुम्हें मुश्किल खुशा खुशा कह के सुभान अल्लाह। पाया हाजी हुसैन ने तस्बीहों में वफा वफा कह के चेहरा हाजी का चूमती है आलिया भी खुदा खुदा कह के पाया हाजी हुसैन ने जज़ाकल्लाह फिजा, बहुत खूब माशाल्लाह। सलामत रहिए फिजा, मौला अपनी बारगाह में आपकी ड्यूटी कबूल फरमाए। और कोई मतलब पेश करना चाहेंगे फिजा, क्योंकि आप थोड़ा सा नेट इशू की वजह से थोड़ा लेट हो गई थी। एक और कलाम पेश कीजिए। शीरीज़ादी क्या कहेंगे फिजा के बारे में? जी जरूर, बहुत खूबसूरत कलाम आपने भी पेश किया और फिजा ने भी। जरूर कोई पैगाम देना चाहिए? हाँ, क्या कहा? जी फिजा। बहुत खूब माशाल्लाह जी।
مولا حسین، اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے آقا حسین، چل رہا ہے دو جہاں میں آپ کا سکہ حسین، سبحان اللہ، بے شک اے میرے مولا حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے آقا حسین، کر دیا انکار حق نے ایک بیٹے کا جس سے تو نے مولا اسی کو 7 بیٹے دے دیے، سبحان اللہ، یوں بدل دیتا ہے تو تک دیر کا لکھا حسین، سبحان اللہ، شک شک اے میرے کیا بات ہے. مولا حسین، زندگی ہوتے ہوئے فطرت تھا مرنے کے قریب، بس ہوا جھولے سے تیرے بن گیا اس کا نصیب، سبحان اللہ، بے جانے شک کس کس کا مسیحا ہے تیرا جھولا واہ واہ حسین، واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک واہ بے واہ شک واہ واہ، سبحان میرے اللہ. مولا جیو بہت جیو. حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے آقا حسین، چل رہا ہے دو جہاں میں آپ کا سکہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسین، اے میرے مولا حسین۔ جزاک اللہ فضا، ماشاء اللہ. مولا اپنی بارگاہ میں آپ کا خوبصورت کلام قبول فرمائے، اور ہمارے پروگرام میں آپ دیر سے آئیں مگر کوئی بات نہیں، بہت پیارا، بہت خوبصورت آپ نے پیش کیا بی بی آپ کی آواز میں، اور تاثیر کرے. اور ہمارے ساتھ محترمہ شہید زیدی صاحبہ موجود تھی، اور فضا ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ پروگرام میں آئیں، اور اسی طرح آگے بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ. اپنے نیٹ کو آپ ٹھیک کر کے رکھیے گا بالکل، انشاءاللہ آپ کو پھر لیں گے اپنے پروگرام میں. اور شیر زیادی میں آپ سے آخر میں درخواست کروں گی کہ بس دعا کرا دیجیے امام زمانہ کے حوالے سے، اور پھر ہم پروگرام پہ اختتام کر دیں گے. چھوٹی سی دعا کرا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم، سب سے پہلے تو ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، ہمارے جتنے بے گناہ اسیر قیدی ہیں ہر ایک کو جناب سکینہ کی اسیری کے صدقے میں رہائی عطا فرمائے، تمام دعاؤں کی ایک دعا پروردگارہ ظہور امام تعجیل فرما۔ دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھ کے اختتام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بچل فرج و مجمین، بہت بہت شکریہ ایس ایم جی میں ایم ایس پروڈکشن کی جانب سے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں شہید زیدی محترمہ صاحبہ. آپ نے اپنے آپ دن کا اور رات کی شکریہ۔ بیشتر مصروفیات میں سے بہت ہی ارجنٹ بیسس پہ ٹائم نکالا، اور ہمارے کہنے پہ آپ یہاں تشریف لائیں. مالکہ آپ کی اس صحیح کو، اس کوشش کو، اس تقریر کو، اس کاوش رمضان کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. اور فضا ہم آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں. انشاءاللہ پھر ہم بغائے آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ شاعر اہل بیت محمد خان سبین سارا نقوی کو پروگرام رمضان کریم سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین.